السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انسان کو ہمیشہ خوش رکھیے جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جو انسان الفاظ کی چوٹ برداشت کرنے کی اہل نہیں رکھتا، وہ اس قابل نہیں کہ کسی کو کسی بھی عمل کی تلقین کر سکے۔ اگر آپ رہبر بننے اور اچھی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہے تو الفاظ کی چوٹ سہنا سیکھیں۔ جیسے ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کی زندگی میں الجھنیں، کانٹے اور جگہ جگہ پر مشکلات ہوتی ہے، جنہیں حل کر کے سہ کر ہی آگے بڑھا جاتا ہے، اور آپ مضبوط اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک برداشت کرنا نہ سیکھ جائے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہے جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہے۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ رشتے موتی جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائے تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینی چاہیے۔ خود کو ذلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہے۔ ہماری اصلیت وہ نہیں ہوتی جو بتاتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو چھپاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ نخرے تو ماں باپ اٹھاتے ہیں، باقی سب تو انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنی پڑتی ہے۔ انسان کو رب تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، لکھی نہ جا سکی مگر اپنی ہی داستاں۔ فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں بھی بڑھی، پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جو انسان کو بہت دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے رویے دوسرے کا دل بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ کسی کی مثبت خصوصیت کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی اچھی بات کہہ دے، کیا پتا وہ انسان اندر سے کتنا مرا ہوا ہے، اسے ستائش اور محبت کی کتنی ضرورت ہو، اور پتا ہے یہ چیز ان کی شکلوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آ کر آپ سے خود کہے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے،
ہمیں خود کو اس قابل بنانا ہے کہ کوئی ہمیں اس قابل سمجھے کہ کسی کے دکھ میں مسئلے میں اس کی مدد کر سکے۔ نرم رویہ دل پہ اثر رکھتا ہے اور اچھا اخلاق روح کو تسکین دیتا ہے۔ جب دل دکھتا ہے اور دوسروں کے رویوں کے بارے میں سوالات کرتا ہے تو ہم طاقت کے زور پر ان خیالات کو نہیں دبا سکتے یا اپنے ذہن کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ ذہن کو جوابات چاہیے۔ اپنے ذہن کو جواب دیں کہ یہ دوسرے آدمی کی تربیت ہے کہ جانے یا انجانے میں ہم نے ماضی میں کسی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا جس کے نتیجے میں آج یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس طرح آپ کا من آہستگی سے اس بات کو قبول کر لے گا اور خاموش ہو جائے گا۔ رشتوں میں سب سے بہتر رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہو۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ گناہوں کو آسان سمجھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گناہ تمہیں دنیا میں ذلت و خواری کا لباس پہنا دیں گے اور آخرت میں خدا کے غضب کا لباس پہنا دیں گے۔ ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی۔ دوسروں پر تنقید نہ کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اسی مقصد سے یہ چینل بنایا گیا ہے۔ امید ہے آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھیوں کو چینل سبسکرائب ضرور کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔